اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اتنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات اسی ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ گزارش کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ان انسانوں کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایک سمندر کے کنارے ایلیا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال، دینی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیش قیمت نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازیاں تھیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں بھی آیا کرتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کیا کرتے تھے اور بہت ہی خوشحال زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئے اور طرح طرح کے گناہوں میں پڑ گئی۔ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ لوگ یہ بات سن کر بہت ہی پریشان ہوئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آیا کرتی تھیں اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم مقدار میں مچھلیاں وہاں پر آتی تھیں، یہاں تک کہ نہ ہونے کے برابر ہی ہوتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیتے ہیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو یہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے حوضوں میں آ جائیں گی اور پھر اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ پھر پکڑی بھی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ حلہ بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں۔ یہ وافر مقدار میں مچھلیاں حوضوں میں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب یہ مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہوں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہوگا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور کچھ ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی کرتے رہے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اعلانیہ مخالفت کی تھی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے رہے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے
ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے اور کھلم کھلا شکار کرتے رہے۔ چنانچہ وہ لوگ اس بات کو برا جانتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تھی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمان لوگوں کو بار بار سمجھایا کہ وہ اپنی نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن یہ لوگ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کے گھروں کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا تھا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، لیکن کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی اور 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تم میں ضرور معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ، بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور جو لوگ ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا، اور وہ لوگ جو اس دن شکار کو برا جانتے تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے اس عذاب سے دور رکھا۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں کیا کوئی بندر اس نسل میں سے موجود ہے؟ اس دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مس کر دیتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا ہو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اندر پلنے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آنے والے وقت تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔